رجب میں 13 تاریخ آتی ہے جو آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ. تو اس میں نادی علی شریف کے، سیفی شریف کے، دعا حیدری شریف کے اعمال بہت اچھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. اب مثال کے طور پر کوئی نادی علی شریف کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس رات کو 2100 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لے، نادی علی شریف کو. اسی طرح کوئی اگر سیفی کا کرنا چاہتا ہے تو وہ 27 مرتبہ دعائے سیفی پڑھ لے اس رات کو. اب اگر اس رات کو ختم نہیں کر سکتا تو مغرب کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کے عصر تک پڑھ کے ختم کر لے 27 مرتبہ، تو اس کا عامل ہو جاتا ہے. اسی طرح دعا حیدری شریف، اس کو 27 مرتبہ پڑھ لے اس رات کو. اس کے بعد 3 مرتبہ روزانہ کی اس کی مداومت رکھے اور پورے سال میں ناغہ نہ ہونے دے، تو آنے والی 13 تک وہ اس کا عامل ہو جائے گا پورا. تو یہ بڑی برکت والی رات ہے. اسی طرح اگر کوئی اس رات میں سورہ یاسین کا عمل کرنا چاہے تو وہ 70 مرتبہ اس کو پڑھ لے 13ویں شب مغرب سے لے کے اور 13 دن کے عصر تک 70 مرتبہ پورا کر لے. لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو 70 مرتبہ اگر سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دینی چاہیے اس کو، فجر سے پہلے، تو یہ زکوٰۃ کامل ہو جاتی ہے اس کی. تو سورہ یاسین کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے اس رات میں. اور اگر سورہ یاسین یا نادی علی شریف یا سیفی شریف یا دعا حیدری جس کو بھی سورت پڑھے گا، جو بھی سورت پڑھے وہ آپ سے نسبت کر کے پڑھے کہ اس کا فیض مجھے آپ سے ملے گا، تصور رکھے اس بات کا. اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ مولا کائنات کی نظر کرے. اس کے بعد جب عمل کر چکے تو دن کے اندر عصر کے ٹائم پہ تھوڑی سی شیرنی لے کے آپ کی نظر کرے اور بچوں میں بانٹ دے، تو یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے، اور کرتا رہے اپنا کام. نیت جو ہے، جو میرا طالب علم ہے اس کا سوال ہے کہ نیت جو ہے وہ ابتدائی طور پر ان زکوٰۃ کی کیا ہونی چاہیے، وہ کیا نیت کرے گا؟ ابتدائی طور پہ ہم کسی بھی چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں جس کا کلام ہے اسی کے لیے ہے، یعنی کہ ہم فی سبیل اللہ ادا کریں اس کو، کہ ہم اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں اس کو. آئی نہ سمجھ بات. اب پڑھ اسی لیے رہے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اب اللہ ہمیں اس کی آگے بڑھانے کی توفیق عطا کرے اور ہم اس میں کامیاب ہوں. تو جب ہم راہ للہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں 3 فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی رجت ہم پر نہیں آتی اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں. کسی موکل کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی جن کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہم سے. تو ہم تو بارگاہ الہی کے لیے پڑھا رہے ہیں فی سبیل اللہ، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم اس کے عامل بھی ہو جاتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ کے. تیسری بات یہ ہوتی ہے ہمیں فائدہ اس کا کہ جب ہم فی سبیل اللہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جس کلام کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دیتا ہے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہمیں اس کو آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم کسی مقصد کے بجائے اس کو فی سبیل اللہ پڑھیں، کلام اس کا ہے اسی کے لیے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. استمداد ہم اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں کہ ہم کلام فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی برکت سے ہمارے بزرگ ہماری مدد فرمائیں گے.